سماجی کاری 37 صحیح بخاری نمبر 2673 میں موجود ایک حدیث میں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تنبیہ فرمائی کہ جو شخص دوسروں کا مال ناجائز طور پر ہتھیانے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا جبکہ وہ ان سے ناراض ہے۔ یہ نوٹ کرنا ضروری ہے، اس کا اطلاق تمام لوگوں کے مال لینے پر ہوتا ہے، خواہ ان کا عقیدہ کچھ بھی ہو۔ یہی نتیجہ نکلے گا اگر کوئی شخص اپنی زندگی کے دوسرے پہلوؤں میں بھی اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرے، جیسے فرض نمازوں کی ادائیگی۔ بدقسمتی سے یہ عام طور پر، خاص طور پر تیسری دنیا کے ممالک میں ہوتا ہے، جہاں مسلمان کسی ایسی چیز کو لینے کے لیے قانونی عدالت میں جھوٹے دعوے دائر کرتے ہیں جو ان کی نہیں ہوتی، جیسے کہ مال اور جائیداد۔ صحیح بخاری نمبر 2654 میں موجود ایک حدیث کے مطابق یہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک ہے۔ در حقیقت یہ حدیث جھوٹ کو شرک اور والدین کی نافرمانی کے بعد رکھتی ہے۔ در حقیقت اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی یہی فرمایا ہے۔ باب 22 الحج آیت 30 پس بتوں کی ناپاکی سے بچو اور جھوٹی باتوں سے بچو۔ سنن ابن ماجہ نمبر 2373 میں موجود ایک حدیث اس شخص کو سخت تنبیہ کرتی ہے جو جھوٹی گواہی سے سچے دل سے توبہ نہیں کرتا۔ اگر وہ توبہ کرنے میں ناکام رہے تو وہ قیامت کے دن اس وقت تک حرکت نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں جہنم میں نہ بھیج دے۔ در حقیقت جو کوئی ایسی چیز لینے کے لیے جھوٹی گواہی دیتا ہے جس کا انہیں کوئی حق نہیں ہے تو وہ جہنم میں جائے گا، خواہ وہ چیز کسی درخت کی ٹہنی ہی کیوں نہ ہو۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 353 میں موجود حدیث سے ہوتی ہے۔ جھوٹا گواہ ہونا اتنا سنگین گناہ ہے کہ اس میں بہت سے دوسرے بھیانک گناہ شامل ہیں، جیسے جھوٹ بولنا۔ جھوٹا گواہ اس شخص کے خلاف گناہ کرتا ہے جس کے خلاف وہ گواہی دے رہے ہیں۔ یہ گناہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس وقت تک معاف نہیں کیا جائے گا جب تک کہ مقتول انہیں پہلے معاف نہ کر دے۔ اگر وہ ایسا نہیں کریں گے تو جھوٹے گواہ کی نیکیاں مقتول کو دی جائیں گی، اور اگر ضرورت پڑی تو مظلوم کے گناہ جھوٹے گواہ کو دے دیے جائیں گے تاکہ قیامت کے دن انصاف ہو سکے۔ یہ جھوٹے گواہ کو جہنم میں پھینکنے کا سبب بن سکتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 6579 میں موجود حدیث سے ہوئی ہے۔ جھوٹا گواہ بھی گناہ کا ارتکاب کرتا ہے اگر وہ کسی دوسرے کی طرف سے گواہی دیتا کہ بعد والا کوئی ایسی چیز لے لے جس کا انہیں کوئی حق نہیں۔ یہ رویہ قرآن پاک کے اس حکم کو واضح طور پر چیلنج کرتا ہے جو مسلمانوں کو مشورہ دیتا ہے کہ وہ برائی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کریں بلکہ اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کریں۔ باب 5 المال آیت 2 اور نیکی اور تقوی میں تعاون کرو لیکن گناہ اور زیادتی میں تعاون نہ کرو۔ جھوٹا گواہ کسی ایسی چیز کو استعمال کر کے مزید گناہوں کا ارتکاب بھی کرے گا جو حاصل کرنے کے طریقے کی وجہ سے حرام ہو گیا ہو۔ مثال کے طور پر اگر کسی شخص نے اس طریقے سے مال حاصل کیا اور پھر اسے صدقہ کیا تو وہ رد کر دیا جائے گا اور گناہ کے طور پر لکھا جائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ صرف حلال کو قبول کرتا ہے۔ اس کی تصدیق صحیح مسلم نمبر 2342 میں موجود ایک حدیث سے ہوتی ہے۔ در حقیقت وہ مال کے ساتھ جو کچھ بھی کریں گے وہ فضل سے خالی اور گناہ ہوگا جیسا کہ یہ ناجائز طریقے سے حاصل کیا گیا تھا۔ تمام مسلمانوں پر یہ فرض ہے کہ وہ ہمیشہ سچ بولیں، چاہے وہ عام روزمرہ کی گفتگو میں ہو یا قانونی عدالت میں حلف کے تحت۔ ہر طرح کا جھوٹ گناہوں کا باعث بنتا ہے جو کہ جہنم میں لے جاتا ہے۔ جو جھوٹ بولتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا جھوٹا لکھے گا۔ یہ جاننے کے لیے کسی عالم کی ضرورت نہیں ہے کہ قیامت کے دن کسی ایسے شخص کے ساتھ کیا ہونے کا امکان ہے جسے اللہ تعالیٰ نے بڑا جھوٹا قرار دیا ہے۔ اس کی تنبیہ جامع ترمذی نمبر 1971 میں موجود حدیث میں کی گئی ہے۔ آخر میں کسی قانونی عدالتی مقدمے کے ذریعے یا کسی اور طریقے سے غیر قانونی طور پر دوسروں کا مال لینے سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ ایک سچے مسلمان اور مومن کے کردار سے متصادم ہے۔ سچا مسلمان اور مومن وہی ہے جو لوگوں اور ان کے مال سے ان کی زبانی اور جسمانی اذیت کو دور رکھے۔ سنن نسائی نمبر 4998 میں موجود ایک حدیث میں اس کی تلقین کی گئی ہے۔ لوگوں اور ان کے مالوں کے ساتھ وہی سلوک کرنا چاہیے جو وہ چاہتا ہے کہ لوگ ان کے ساتھ اور ان کے اموال سے پیش آئیں۔ ہماری ویب سائٹ www.sheikhpod.com پر 400 سے زیادہ مفت ای بکس، آڈیو بکس، انفوگرافکس، پوڈ کاسٹ اور بلاگ دستیاب ہے۔